وہ مجھے یاد ہے کہ آئی سی یو میں ایک پیشنٹ کو ہم کنونس کر رہے تھے اس کے باپ کو کہ آپ اس کے لیے بلڈ ارینج کریں. ینگ مین تھا, آپ کی طرح کالے کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے, سلیم نام تھا اس کا, 35-40, تو اسے کالا یرکان ہی تھا اور بلڈ وامٹس ہو رہی تھی. تو اس کے والد کہہ رہے تھے کہ نہیں میں ریلوے سے ریٹائرڈ ایک گارڈ ہوں اور یہ ایک ہی بیٹا ہے اور اس کے بچے میں پال رہا ہوں, یہ 5 سال میں اس کی بیماری میں سب لگا چکا ہوں, میری پینشن ہے, آئی ہیو نتھنگ. ہم اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان مشرف بے اسلام ہو چکا ہے, اور مشرف صاحب آئے تھے تو انہوں نے اتفاق ہاسپٹل کو نا کوئی 20 سال بجلی کے بل ڈال دیے تھے, یہ 15 سال کے, ہمیں یہی بتایا گیا تھا, تو ہماری سیلریز بڑی مشکل مل رہی تھی. باقی جو اتفاق اسپتال کے مالکان تھے وہ جدہ عمرہ کرنے چلے گئے تھے مشرف صاحب کے آشیرواد سے, ہمیں پتہ کچھ نہیں تھا. تو پیشنٹس بھی اسی طرح آ جاتے تھے کہ وہاں سے وہ فری علاج شاید ہو جائے گا, میاں شریف صاحب کچھ لوگوں کا کرتے تھے. اب وہ بات نہیں تھی, تو میں وہ سمجھانے اسے کھڑا ہوتا کہ یار یہ بلڈ تو پھر بھی تم ہی نے لانا نا, بلڈ نہیں کسی نے دینا. بہرحال اس کو نہیں مانا تو میں نے کہہ دی یار اس طرح تو یہ مر جائے گا بلڈ کے بغیر, تو بلڈ تو لانا. اس نے کہا مرتا ہے تو مر جائے گا. ایک باپ جس طرح اس نے کہا تھا مجھے آج تک یاد ہے, میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے. تو ایک جونیئر لیڈی ڈاکٹر صاحبہ کھڑی تھی جو نہیں آئی تھیں, اور میں انہیں جلد ہی فارغ کرنے والا تھا کیونکہ میں ان کے کام سے کچھ سیٹسفائیڈ نہیں تھا. وہ بس شور بڑی جلدی صحیح ڈال دیتی تھی کہ دس پیشنٹ از سیریس, جو ان کے فلور پہ ہوتا تھا, اس کو آئی سی یو میں لے لیں. لیکن باقی اگر ہم انہیں کہتے تھے کہ آپ نے نوٹس ادھر ڈالنے ہیں, ادھر میڈیسنز لکھنی ہیں, وہ ادھر ہی نوٹس ڈالتی تھیں, ادھر ہی میڈیسنز. وہ اپنی جگہ پہ اپنی ایک ٹنکی میں آپ سمجھتا ہوں ایک اس میں ہوتی تھی, سمجھ نہیں ہمیں ٹرانسا تھا ان کا, پتہ نہیں کیا تھا. انہوں نے ایک دم آگے بڑھ کے اور وہ اس بندے کا پانی اٹھا کے, نیسلے کا پانی پڑا تھا, اس کو پکڑا, اس نے کہا آپ آنکھیں بند کریں, پیار سے 3 بار اللہ کہہ کے پانی پی لیں. تو جو آپ یہ کہہ رہی تھی دعا کرائی ہوئی ہے, تو میں نے کہا یار یہ کیا کر رہی ہے, فالس ہوپ دے رہی ہے اس کو, اور اوپر سے شی ڈیئر کہ میرے موجودگی میں میرے جیسے سینئر یہ کیوں انٹرفیئر کر رہی ہے بچی بیچ میں. اور نہیں, میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ یہ ادھر دیکھے تو میں اسے اشارہ کروں. وہ بندے نے اسے کہا باجی مجھے تو خون کی الٹیاں آ رہی ہیں, میرے ڈاکٹر صاحب نے کھانے پینے سے منع کیا. انہوں نے کہا کہ میں بھی ڈاکٹر ہوں, میں نے آپ سے کہنا کہ اتنے سے پانی سے کچھ نہیں ہوتا, آپ لیں. اور اس نے بائی فورس اس کو ایک قسم کا جیسے ہوتا ہے نا کرے, خیر اس نے کیا, دعا پلائی جاتی ہے, دعا ہی پلائی اس نے, تو پتہ نہیں اسے دوائی کے بجائے دعا پلائی. انہوں نے کہا کہ آنکھیں بند کریں, اور زور وہ دوبارہ جب کہے نا, ماڈرن سی خاتون تھی, میں وہ لمبے سے بال کھلے ہوئے کہ پیار سے 3 بار اللہ کہیں, دل میں زبان نہیں ہلانی. تو میں بھی بالکل, مجھے وہ بھی میرے نزدیک اسلام کے لیے بھی اس کو عبایا پہننا چاہیے تھا. خیر وہ بندہ پانی اس طرح گلاس کو دیکھی جائے بعد میں, باجی یہ زمزم ہو گیا. تو میں کہا یار ایسے ہی اس نے لفظ بولے, میں کہا یار یہ لیور کا پیشنٹ ہوتا ہے, اب یہ اس کو انکیفلوپیتھی شروع ہو گئی ہے, ہیلوسینیشن شروع ہو گئی ہے, سو یہ کام سٹارٹ ہے. میں کہا ڈاکٹر صاحب ذرا میرے آفس میں ہیں. آفس میں بلا کے میں لترول کر دی. خوب جو ہے کہ یہ آپ کیا کر رہی تھی, اور یہ کیا ہے, یہ فالس ہوپ ہے, ابھی یہ مر جائے گا نا تو یہ جلوس باہر نکالیں گے کہ یہ تو یہاں پہ پھوکا پھاکی کر رہے تھے, انہوں نے علاج ہی نہیں کیا, انہوں نے یہ نہیں کیا. اب دیکھ رہے اس کا باپ تو کوآپریٹ ہی نہیں کر رہا ہمارے ساتھ, اور آپ الٹا اس کو یہ لگی ہوئی ہیں, اور یہ بعد میں ہمارے خلاف جائے گی, وہ کہیں گے جی یہ تو ایسے, وہ آگے سے کہی جائیں کہ نہیں سر آپ اسے سورہ رحمان سنائیں قاری باسط مصری کی آواز میں. یہاں سر کوئی واک مین کوئی ہے ڈیک. اچھا وہ آپ کا لیکچر نہیں سن رہے, میں کہہ رہا ہوں کہ اگلے بندے کو وہ سنے, چکنے کھڑے کی طرح نا, وہ اپنی اسی میں اس پہ وہ آپ اس کو سنوائیں. میں کہ بیٹا وہ سورہ یاسین سناتے ہیں جو جان نہ نکل رہی ہو نا, یہ میں کہ پتہ نہیں کیڑا ماڈرن اسلام آ گیا یہ, کہ نہیں اس کو سورہ رحمان سنائیں, یہ ٹھیک ہو جائے گا. میں کہ آپ کو پتہ ہے اس کو ویریسز ہیں, یہ ٹرمینل سٹیج ہے, یہ چائلڈ کلاس سی ہے. نہیں سر آپ نا اگر کسی طرح سورہ رحمان, مجھے اتنا اس نے کہا کہ مجھے غصہ چڑھ گیا. میں جونیئر ڈاکٹرز کو ٹرین کرتا تھا, میں کہ اس کی ایسی تیسی, میرا ساتھ ہی گھر تھا, بھائی کو میں فون کیا, میں کہ یار ذرا میرا واک مین دے جا, اور کیسٹ نہ سورہ رحمان کی کہیں سے لے قاری باسط کی آواز میں ان ٹرانسلیٹڈ, ٹرانسلیشن والی. وہ بھی آگے سے ہنس کے مجھے کہتا ہے خیر ہے کوئی میلاد کران لگے ہو ایسی. میں کہا یار تو مجھے دے, وہ دے گیا, میں نے دے دی. اگلے دن آیا تو پتہ چلا وہ تو چلے گئے ہیں. تو میں نے کہا جی واک مین دے گئے, انہوں نے کہا جی واک مین تو ادھر کوئی نہیں ہے. میں نے پھر اپنے دل میں اپنے آپ کو گالیاں شالیاں دی کہ تو پاگل ہے. اس وقت غصے میں منگوا لی ہے, نیا واک مین تھا اس وقت, سونی کا بھائی لایا تھا سوئٹزرلینڈ سے. خیر وہ 8-10 دن بعد دونوں باپ بیٹا جس طرح آئے, انہوں نے بتایا کہ جس کو بھوک لگ رہی ہے, اس کے پخانے کا کلر یلو ہے, اس کو بلڈ نہیں آ رہا. میری ماننے میں نہیں آ رہا. میں نے اس کا نمبر لیا, پھر اس نے واک مین میرا واپس کیا. اچھا لے گیا ہوا تھا, اور اس نے بلکہ اس نے کہا کہ مجھے 5 سال میں کبھی بھوک نہیں لگی, مجھے بھوک لگ رہی ڈاکٹر صاحب, مجھے پتہ میں ٹھیک ہوں. اچھا
خیر اچھا آپ کی جو بیماری تھی وہ ویسی چل رہی ہے, آپ وہ ویسے ہی چل رہی ہے. میری ہے. بدبختی یہ ہے کہ میں نے اس وقت بھی نہیں سوچا کہ میں اسے خود کروں. اب میں بھائی کیا کیسے اب سائنس کا جو مائنڈ ڈاکٹری کا جو ہمارا سوچ ہوتا ہے, میں نے کیا کیا, میں نے آئی سی یو میں پیشنٹس کو بتانا شروع کر دیا کہ اچھا بھلا اور کسی کو ہوتا ہے, فرق پڑتا ہے. اچھا آپ نے اس کو لٹمس ٹیسٹ پہ لگا دیا, لٹمس ٹیسٹ پہ لگا دیا, ٹھیک ہے. واک مین میں نے, مجھے یاد ہے 600 روپے کا واک مین ملتا تھا چائنا کا ہال روڈ سے, تو میں نے 15 بیڈس پہ وہ واک مین رکھوائے. اچھا ٹھیک ہے. اور نیچے اتفاق میں ڈیسنٹ میڈیکل اسٹور والوں کی اندر شاپ ہوتی تھی, اس میں کیسٹس رکھوائیں TDK کی. اب وہ پیشنٹ جو نیا آتا تھا, سسٹر انہیں لکھ کے دیتی تھی, وہ واپس آ کے کئی بار پریشان ہو کے ڈاکٹر کہہ رہا ہوتا تھا یہ دوائیاں تو دی ہیں, انہوں نے کیسٹ دی ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا یہ کیسٹ, یہ واک مین پڑا, آپ انہیں سورہ رحمان سنوائیں. کسی نے سنوانی, کچھ لوگوں نے نہ سنوانی, کچھ نے کہا نا ہم تو خود, یہ تو پیر صاحب ہیں, یہ تو حافظ صاحب ہیں, یہ تو یہ ہیں. ہم فورس کسی کو نہیں کرتے تھے, یا یہ نان مسلم ہے, ٹھیک ہے نا سنیں. کچھ نان مسلم سننے پہ تیار ہو گئے. تو انتظامیہ کچھ نہیں کہتی تھی؟ انتظامیہ نے اس میں کوئی, میں ویسے بھی وہاں کوئی انتہائی پھنے کا ڈاکٹر تھا, بدتمیز آدمی تھا. میری ڈاکٹری کو لوگ پسند کرتے تھے. میرے بارے میں کہا جاتا تھا اس وقت کہ ڈاکٹر صاحب کی ڈیوٹی میں اسرائیل نہیں آتا. یہ ایک میرے جونیئر عملے, لیکن ڈاکٹر صاحب ہیوی فوٹڈ ہیں, ڈاکٹر صاحب کی ڈیوٹی بڑی ٹف ہے, جو سیریس مریض ہے انہیں کی ڈیوٹی میں آنا ہوتا ہے. لیکن نہ سوتا تھا نہ سونے دیتا تھا. ٹھیک ہے, نائٹ پہ وہ میرا فارمولہ ہوتا تھا, جونیئرس کو سکھاتا تھا میں کہ جس نائٹ پہ ڈاکٹر سوتا ہے نا ہاسپٹل میں, تو سویپر بھی سو جاتا ہے, نرسز بھی سو جاتی, سارے سو جاتے ہیں. تو آئی سی یو میں آپ سو نہیں سکتے, منٹ منٹ سے سچویشن چینج ہو رہی ہوتی ہے. تو میرے سینئر ڈاکٹرز بھی, پروفیسر معظم بیگ مرزا میرے ہیڈ تھے, پروفیسر یونس شیخ اللہ جل نصیب کرے وہ تھے, یونس قیوم خان صاحب تھے گیسٹرونٹالوجی, یہ 3 سینئر نام تھے. ان لوگوں نے مجھے 100% فری ہینڈ دیا ہوتا تھا. میں ان کے پرائیویٹ پیشنٹس پہ ساری اپنی الٹی سیدھی مینجمنٹ کر رہا ہوتا تھا. تو وہ ایک اللہ نے وہ وقت میرے پہ لے آیا ہوا تھا کہ وہ اپنے نیئر اینڈ ڈیئر ونز, اپنے فادر یا کچھ, وہ مجھے کہتے تمہاری ڈیوٹی میں اگر ہے تو آئی ایم فیلنگ سیف, میں گھر جا رہا ہوں, یا جاوید یہ دیکھو یہ ٹھیک ہے, یہ میرے سینئرس کی میرے ساتھ, ٹھیک ہے, یا یہ تم دیکھ لینا, یہ ٹریٹمنٹ ڈال دو. تو یہ میں کام اس وقت کر رہا تھا. تو وہ دماغی طور پہ میں فرعون تھا. اچھا ان لوگوں کو بھی آپ کی اپنے مینٹل اسٹیٹ کا نہیں پتا تھا کہ آپ کا جو آپ کس ٹراما سے گزر رہے ہیں میڈیکلی, اس میں صرف پروفیسر یونس شیخ کو پتا تھا کہ مجھے بریک ہوا ہوا ہے, اور انہوں نے صرف ایک ہی گائیڈ لائن دی تھی کہ یہ کسی کو پتہ نہ چلے, یہ نہ ہو تمہارا پروفیشن افیکٹ ہو, جاب نہ ملے, پورا کیریئر خراب ہو جائے گا, تو اب تم نا پاکستان سے باہر نہ جانا, ٹیسٹ ہوں گے تم مارے جاؤ گے. تو میں اب بالکل چپ تھا, ٹھیک ہے, اور اب اپنی میں وہ ایک نم اینڈ ڈم اسٹیٹ میں تھا. میں نے اسے ایکسیپٹ کر لیا, اور اب میں اپنی لائف گزار رہا تھا. اس لائف میں میں اتنا ہی انتھوزیاسٹ تھا اپنے کام میں, ٹھیک ہے. ڈیپ ان سائڈ سمجھتا ہوں کہ شاید وہ ڈپریشن تھا, کیا تھا مجھے نہیں پتا. کہیں کوئی ٹوٹ پھوٹ تھی. میں نے 20 kg ویٹ لوز کیا تھا 2 سال میں, 20 kg ویٹ لوز کیا تھا. مجھے ہلکا سا فیور شام کو رہنا شروع ہو گیا تھا, لیکن میں کچھ نہ ٹیسٹ کرتا تھا نہ کچھ کرتا تھا, بس آئی واز لیونگ ود اٹ کہ میرا اللہ مالک ہے, اسے ایسے کہہ لیں. تو یا مجبوری کا اللہ مالک تھا نا, مطلب آپشن نہیں ہے. جب جہاز گر رہا ہوتا ہے نا, وہ ایتھسٹ بھی لگاتا ہے, او مائی گاڈ, اس کا ساروں کو یاد آ جاتا ہے. ساری آپشن جتنی آپ کے